पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में एपिसोड 18, 18वीं किस्त। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। रात के 8 बजे हैं। मैं देव हिंदवी आप सबका अदब व सुखन की इस महफ़िल में इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। उर्दू की इस महफ़िल में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी हर शुक्रवार और शनिवार, यानी हर जुमे और हफ्ता रात 8 बजे। हम बात करेंगे हर उस बात पर जो बात उर्दू से जुड़ी हो, चाहे वो शायरी हो या लिटरेचर, तारीख़ हो या लतीफ़े या कुछ और। ये तय है कि बात मज़ेदार होगी, ऐसी बातें जो दिल को छू जाएं और लंबे अरसे तक याद आती रहें और दिल को गुदगुदाती रहें। उर्दू की इस महफ़िल में आज बात होगी उर्दू ड्रामा पे। फिर हम बात करेंगे उर्दू के एक जाने माने शायर के बारे में। तीसरे हिस्से में एक छोटा सा किस्सा, फिर एक लतीफ़ा और आखिर में एक यादगार शायरी। तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में। आज हम बात करेंगे उर्दू में ड्रामा के आने के बारे में। ड्रामा का फ़न सुखन जो मगरबी शायरी की जान है, उससे अरबी फ़ारसी का अदब मुतलका था और फ़ारसी की शागिर्दी की वजह से ही उर्दू में भी इसकी तरफ कभी तवज्जो नहीं की गई। संस्कृत में आला दर्जे के ड्रामा थे, मगर उनसे हिंदुस्तान की आखिरी सोसाइटी बिल्कुल नाआशना हो चुकी थी। रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी के कारनामे अलबत्ता हिंदुओं में मजहबी आदाब के साथ दिखाए जाते थे, मगर उर्दू शायरी को उनसे किसी किस्म का ताल्लुक़ न था। रामचंद्र जी की हालात इंग्लिस्तान के ओलंपिया की तरह खुले मैदानों में शान से दिखाए जाते और श्री कृष्ण जी के हालात रक़्स व सरोद व मौसीकी के पराले में मजहबी स्टेजों पर बाहना ओपेरा तरीके से नज़र आते और बजोर रहस कहलाते। वाजिद अली शाह को रहस से ख़ास दिलचस्पी पैदा हो गई और रहस के प्लॉट से माखूज़ करके उन्होंने अपना एक ड्रामा तैयार किया, जिसमें वो कन्हैया जी बनते या इश्क के साए हुए जोगी बन के धूनी रमाते और बहुत सी औरतें, परियां और आशिक मिजाज गोपियां बन के उन्हें ढूंढती फिरती। फिर जब कैसर बाग के मेलों का दरवाज़ा आवाम उल्लास के लिए भी खुल गया, तो सारे शहर के शौकीनों में ड्रामा का फ़न खुद ब खुद तरक्की करने लगा और चंद ही रोज़ में उस शौक़ को इस कदर तरक्की हुई कि बाज़ मशहूर शोरा भी उस ज़माने के मजाक के मुआफ़िक तबाह आजमाइयाँ करने लगे और ड्रामे लिखने लगे। तो उर्दू के बारे में आज इतना ही। आगे मगर बातें होती रहेंगी, ज़िक्र होता रहेगा। पॉडकास्ट के इस हिस्से में हम आज बात करेंगे उर्दू के एक अजीम शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में। 1565 में जन्मे मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले शायर हैं जिन्होंने अपना दीवान जमा किया। वो 1580 में गोलकुंडा की कुतुब शाही सल्तनत के बादशाह बने। शहर हैदराबाद उन्हीं का बसाया हुआ है। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यक्तिल जिया जाए ना। मोहम्मद कुली कुतुब शाह पूरी तरह से इश्क और शायरी में डूबे हुए थे। कहते हैं कि वो आम बातचीत भी शायरी के अंदाज में किया करते थे। मेरे मज़हब की बातें खोल कर अब क्या पूछेंगे कू, मेरे मज़हब की बातें खोल कर अब क्या पूछेंगे कू, हम ही जाने ऊ मज़हब ए रक़ीबा क्या गरज तुमको। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1611 में इंतकाल फरमा गए।
اور اب وقت ہے ایک قصے کا۔ آج کا قصہ ہے لکھنؤ کے بے مثال باشندوں کا، تہذیب کا۔ لکھنؤ وہ طلسم ہے جس میں قید ہوا شخص کبھی آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ جو بدقسمتی سے یہاں سے نکل بھی جاتے ہیں وہ اپنی آنکھوں میں لکھنؤ کے منظر لیے بھٹکتے ہیں اور اس کی یادوں کو اپنے کلیجے سے ہر دم لگائے رہتے ہیں۔ واجد علی شاہ کے حوالے سے اتہاس گواہ رہا ہے کہ ایسے دیوانے جہاں بھی جاتے ہیں ایک نیا لکھنؤ بسا دیتے ہیں۔ لکھنؤ والے کہیں بھی رہیں لکھنوی آداب کبھی نہیں بھولتے۔ پرکھوں سے وراثت میں ملے تہذیب کے لبالب خزانے کو کیسے دوگنا چوگنا کرنا ہے یہ انہیں خوب آتا ہے۔ اپنے انداز بیاں سے وہ دشمن کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں۔ زندگی میں کتنی بھی کڑواہٹ کیوں نہ ہو، لکھنؤ والوں کی زبان پر اس کا اثر کبھی نہیں دکھے گا۔ لکھنؤ والے جانتے ہیں کہ بیمار سے یہ پوچھنا کہ آپ کے دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بیماری کی رامبان دوا ہے۔ ہندوستان نے اپنی قومی ایکتا کی جان اس شہر میں سموئی ہوئی ہے۔ فرقہ پرستی آج بھی اس شہر میں آتے ہوئے شرماتی ہے۔ نزاکت لکھنؤ کی پہچان ہے۔ ہندوستان کا ایسا کون سا دوسرا شہر ہے جہاں ککڑی کو ککڑی کہنے سے محض اس لیے گریز کیا جاتا ہو کیونکہ ککڑی شبد کانوں کو کچھ کرکش سا لگتا ہے، یا پھر شریفے کو شریفہ کہہ کر اس کے دام کبھی پوچھے بتائے نہ گئے ہوں کیونکہ اس میں شریف لوگوں کی رسوائی ہوتی ہے اگر یہ پوچھا جائے کہ شریفوں کے کیا دام ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک صاحب بمبئی سے لکھنؤ تشریف لائے۔ جوتیاں خریدنے کی غرض سے وہ نذیر آباد جا پہنچے۔ کسی دکان پر ایک جوڑی پسند آئی، لیکن دکان کی حالت دیکھ کر اور خود سے مخاطب نوکر کے حالات دیکھ کر انہیں لگا کہ جوتیوں کی پیکنگ شاید یہاں ٹھیک سے نہ ہو پائے۔ لہٰذا انہوں نے نوکر سے کہا، سنو اس کو برابر سے پیک کرنا۔ اس پر دکان کے ملازم نے کہا، شہزادے آپ اتنے بے چین نہ ہوئیے، ابھی تو بیٹی باپ کے گھر ہے، جب آپ تک بے سلیقہ پہنچے تب گلا کیجیے گا۔ یہ ہے لکھنوی انداز جو کہ پڑھے لکھوں سے لے کر ان پڑھوں تک اور امیروں سے لے کر غریبوں تک ایک سا پھیلا ہے۔ اس طرح کے تمام قصے لکھنؤ میں بکھرے پڑے ہیں اور جو آپ کو بتا دیں گے کہ لکھنؤ کیا ہے۔ جس واجد علی شاہ کو عیاش اور کمزور بتا کر بدنام کیا گیا، دراصل انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے وہ عوام کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بس گئے۔ واجد علی شاہ کو ایک بار معلوم ہوا کہ اس بار ہولی نہ منائی گئی۔ انہوں نے فوراً ایک حکم دے ڈالا۔ اس حکم سے لکھنؤ ہمیشہ کے لیے بدل گیا، مگر وہ قصہ پھر کبھی۔ اب ایک لطیفہ سنیے۔ ایک بے تکلف محفل میں مجنو گورکھپوری نے فراق صاحب سے پوچھا، چٹکنا اور چٹخنا میں کس کا استعمال کہاں کرنا مناسب ہے؟ فراق صاحب نے پہلے تو کہکہا لگایا، پھر بولے، چٹکتی ہے کلی اور جوتیاں چٹکھائی جاتی ہیں۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کے شاعر ہیں امیر مینائی۔ آج ان کی ایک غزل پیش ہے، تو غزل ملاحظہ فرمائیے۔ چاند سے چہرہ نور کی چتون، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، طرفہ نکالا آپ نے جوبن، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گل رخ نازک زلف سنبل، آنکھ نرگس سیب زنخداں، حسن سے تم ہو غیرت گلشن، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ساقی بزم میں روز ازل نے بادۂ حسن بھرا ہے اس میں، آنکھیں ہیں ساگر شیشہ ہے گردن، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قہر غضب ظاہر کی رکاوٹ، آفت جاں در پردہ لگاوٹ، چاہ کے تیور پیار کی چتون، ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
غمزہ و چکا عشوہ ہے ڈاکو، قہر ادائیں سحر ہے باتیں، چور نگاہیں ناز ہے رہزن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نور کا تن ہے نور کے کپڑے، اس پر کیا زیور کی چمک ہے، چھلے کنگن نکے جوشن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جمع کیا ضدین کو تم نے، سختی ایسی نرمی ایسی، موم بدن ہے دل ہے آہن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ امیر ایسا ہو کہنا، شعر ہے یا معشوق کا گہنا، صاف ہے بندش مجموع روشن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑی خوب غزل ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سامعین، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے ان تمام لوگوں سے جڑنے کا جنہیں اردو سے محبت ہے، جنہیں شاعری سے لگاؤ ہے، جو ادب اور آداب میں دلچسپی رکھتے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ یوٹیوب چینل دیو ہندوی پر بھی آپ پا سکتے ہیں. جلد ہی یہ آئی ٹیونز پر بھی ملے گی. اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا. اس سے اس پوڈ کاسٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی. بھول مت جائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا. اور ہاں، اگر آپ کو کوئی بات، لفظ یا معنی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ یوں کر سکتے ہیں. اگر آپ اسے یوٹیوب پر سن رہے ہیں یا فیس بک پر سن رہے ہیں تو نیچے تبصرے یعنی کمنٹ کے لیے جو جگہ ہے وہاں پر اپنی بات لکھ دیں. آپ کو جواب ملے گا. اور ہاں، پیج اور چینل کو پسند یعنی لائک کرنے کی عنایت بھی ضرور فرمائیے گا. تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا. آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے. تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت. پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں ٹھیک رات 8 بجے. تب تک کے لیے شب بخیر.